اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ علم دیتے ہیں نور دیتے ہیں اور قلبی سرور دیتے ہیں۔ علم دیتے ہیں اور نور دیتے ہیں اور قلبی سرور دیتے ہیں۔ اولیاء اپنے ہم نشینوں کو عشق رب غفور دیتے ہیں۔ آج میں آپ کو اللہ کی جس نیک بندی کا ذکر سنانے جا رہی ہوں، زمانہ انہیں رابعہ بصری کے نام سے جانتا ہے۔ آپ نہایت پاک باز، عارفہ، کاملہ، زاہدہ خاتون تھیں اور حضرت خواجہ حسن بصری کی نظر میں آپ کا یہ خاص مقام تھا، اور جب تک حضرت رابعہ بصری مجلس میں حاضر نہ ہوتی تب تک حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وعظ نہ فرمایا کرتے۔ ایک دن کسی نے اس کی خاص وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ میری بات کو سمجھتی ہی رابعہ بصری ہے، تو میں نے تمہیں کیا وعظ نصیحت کروں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کی ذات پر بہت زیادہ توکل تھا۔ ایک مرتبہ تو واقعہ ہے کہ آپ ظہر کی نماز پڑھ کر کھانے کی تیاری کر رہی تھیں کہ چند درویش آپ سے ملاقات کرنے کی غرض سے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ کھانے کا وقت تھا، اس لیے حضرت رابعہ بصری نے فاطمہ سے پوچھا، گھر میں کتنی روٹیاں ہیں؟ فاطمہ نے عرض کیا، 2 روٹیاں ہیں۔ ابھی یہ بات ہی ہو رہی تھی کہ ایک سائل دروازے پر آیا اور اس نے کھانے کے لیے روٹی مانگی۔ آپ نے فاطمہ کو کہا کہ وہ روٹی فقیر کو دے دی جائے اور خود پردے کے پیچھے سے مہمانوں کے ساتھ ضروری گفتگو کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے دیکھا کہ ایک کنیز آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور وہ روٹیاں لے کر آئی اور اس نے کہا کہ یہ روٹیاں اس کی مالکہ نے اسے بھجوائی ہیں۔ آپ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ روٹیاں گنو۔ خادمہ نے روٹیاں گنی تو وہ 18 تھیں۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، یہ روٹیاں واپس لے جاؤ، یہ میرے لیے نہیں کسی اور کے لیے آئی ہیں، تمہاری مالکہ کو یقیناً غلط فہمی ہوئی ہے۔ کنیز نے اصرار کرتے ہوئے کہا کہ میری مالکہ کو کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، یہ روٹیاں آپ ہی کے لیے بھیجی گئی ہیں۔ لیکن رابعہ بصری نے جو ہے وہ روٹیاں لینے سے انکار کیا تو وہ کنیز واپس اپنی مالکہ کے پاس گئی اور سارا واقعہ بیان کیا۔ مالکہ نے روٹیاں گنی تو 18 تھیں، کہنے لگی کہ میں نے تو 20 روٹیاں بھیجی تھیں، مگر غلطی سے 18 روٹیاں چلی گئی، اب تم 2 روٹیاں ان میں رکھ کر لے جاؤ، حضرت رابعہ بصری کو دے آؤ۔ لہٰذا کنیز دوبارہ 20 روٹیاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے 20 روٹیاں لے لی اور مہمانوں کو کھانے کے لیے پیش کر دی۔ مہمان اس واقعے کو بڑی دیر سے سن رہے تھے۔ جب کھانا کھا چکے تو دریافت کیا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس میں حیران ہونے والی کوئی بات نہیں، اور تم جب میرے پاس آئے تو میرے پاس 2 روٹیاں تھیں، ایک سائل آیا، میں نے 2 روٹیاں اسے دے دی، اور میرا رب فرماتا ہے کہ میں ایک کے بدلے 10 دیتا ہوں، اور لہٰذا مجھے اپنے رب پر کامل یقین تھا کہ وہ مجھے ایک کے بدلے 10 ضرور دے گا۔ اس لحاظ سے میں نے اسے 2 روٹیاں دی تھیں تو میرے رب کا وعدہ 10 گنا تھا تو مجھے 20 روٹیاں ملنی تھیں۔ جب ان احباب نے یہ باتیں سن لی تو حضرت رابعہ بصری سے بے انتہا متاثر ہوئے اور اپنے رب کی رحمت پر کامل یقین کرنے لگے۔ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائی ہیں، اس وقت آپ کی جو گھر تھا وہ اتنی غربت کا شکار تھا کہ اس رات جس رات آپ اس دنیا میں آئی ہیں، گھر میں اتنا تیل نہیں تھا کہ گھر میں روشنی کی جا سکے اور بچی کو دیکھا جا سکے، اور آپ جو ہیں وہ 3 بہنوں کے بعد چوتھے نمبر پر پیدا ہوئی تھی، اس لیے آپ کے والدہ ماجدہ نے آپ کا نام رابعہ رکھا تھا اور آپ اسی نام سے جانی گئی۔ جب آپ کی والدہ نے کہا آپ کے والد سے کہ یہ بچی کو دیکھنے کے لیے ہم سائے سے ذرا سا تیل لے آئے، تو آپ کے والد نے ہمسائے کے گھر جا کر اس کے دروازے پہ ہاتھ رکھا اور واپس لوٹا، کیونکہ آپ اپنے آپ سے وعدہ کر چکے تھے کہ اللہ کے سوا میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔
آپ نے گھر والوں کو آ کے بتایا ہم چاہیں تو دروازہ نہیں کھولتے۔ اس رات کو آپ کی والدہ کو ناداری کا سخت احساس ہوا۔ آپ اور رنج و غم کی حالت میں آپ کے والد بھی سو گئے۔ خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں غمگین ہو؟ تمہاری لڑکی بڑی نیک وقت لگتی ہے، میری امت کی 71,000 گنہگاروں کی خدا سے شفاعت کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے امیر بصرہ کے نام ایک خط لکھو جس کا مضمون یہ ہے کہ تم روزانہ رات کو 100 مرتبہ اور جمعے کی شب یعنی شب جمعہ کو 400 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ کیا بات ہے کہ گزشتہ جمعہ آپ وہ درود پڑھنا بھول گئے۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ حامل مکتوب حاضہ کو 400 دینار مال حلال کی ادا کر دو۔ حضرت رابعہ کے والد جب خواب سے بیدار ہوئے تو رونے لگے۔ کاغذ قلم دوات لے کر خط لکھا اور اس کو لے کر امیر بصرہ کے پاس گئے۔ چوکیدار کے ذریعے خط اندر پہنچایا اور جواب کے منتظر تھے۔ خط پڑھتے ہی امیر بصرہ نے حکم دیا کہ 10,000 درم ہم فقراء کو صدقہ دیں گے اور اس شخص سے کہنا کہ میرا تو جی چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے پاس اندر لاؤں، لیکن چونکہ تم رسالت مآب کا پیغام لے کر آئے ہو، میرا جی چاہتا ہے کہ میں خود تمہاری زیارت کے لیے آؤں اور تمہارے آستانہ کی خاک کو اپنے سر و داڑھی پر لگاؤں۔ میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ جب روپے کی ضرورت ہو میرے پاس آ جایا کرو۔ حضرت رابعہ کے والدہ روپیہ لے کر ضروری سامان خرید کے واپس لوٹ آئے۔ حضرت رابعہ جب جوان ہوئی ان کے والدین کا انتقال ہو گیا۔ بصرہ میں سخت قحط پھیلا، چاروں بہنیں قحط کی وجہ سے ایک دوسرے سے جدا ہو گئی۔ حضرت رابعہ بھی بصرہ سے چل گئی۔ راستے میں کسی ظالم نے آپ کو گرفتار کر کے لونڈی بنا کر بعوض چند درہم فروخت کر دیا۔ آقا ان کو اپنے گھر لے آیا اور محنت مشقت لینے لگا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ آپ کہیں جا رہی تھیں، سامنے کوئی غیر محرم آ گیا، آپ اسے دیکھ کر بھاگتے آپ ٹھوکر کھا گئی اور گر گئی، ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ آپ زمین پر سر رکھ کر خدا سے عرض کرنے لگی یا اللہ میں غریب لڑکی ہوں، میرے ماں باپ بھی انتقال کر گئے ہیں، اس غم میں تیری رضا کی طالب ہے، یا اللہ میں سب تکلیفیں برداشت کر رہی ہوں، اے خدا تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ ندا آئی فکر مند مت ہو، کل تمہیں وہ مرتبہ ملنے والا ہے کہ آسمان کے مقرر فرشتے بھی تم پہ فخر کریں گے۔ حضرت رابعہ بصری ہمیشہ روزہ رکھا کرتی تھی اور اپنی آقا کی خدمت سر انجام دیتی اور تمام رات نماز پڑھا کرتی۔ ایک روز آپ نماز پڑھ رہی تھیں اور اپنے رب سے مخاطب تھیں کہ اے میرے رب، میں تیرے حکم کی فرما بردار ہوں اور میری آنکھوں کی روشنی تیری درگاہ میں حاضری سے عاجز ہے۔ اگر میرے بس کی بات ہوتی تو تیری خدمت سے ایک منٹ بھی محروم نہ رہوں۔ الہی تو نے مجھے عاجز اور زیر دست پیدا کیا ہے، اس لیے تیری خدمت میں حاضری دیر سے نصیب ہوتی ہے۔ سوتے سوتے ان کی آقا جو ان کے تھے ان کی آنکھ کھل گئی، وہ یہ نظارہ دیکھ کے حیران رہ گئے۔ حضرت رابعہ بصری سر برسجود، سر پر نور الہی کی قندیل روشن، سارا مکان نور سے معمور ہے۔ صبح ہوئی تو آقا کہنے لگے الہی عبادت گزار لونڈی سے خدمت لینی مناسب نہیں، میں نے تمہیں آزاد کر دیا، اگر تم میرے یہاں رہو تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہو، ورنہ آپ کو جانے کا اختیار ہے۔ حضرت رابعہ بصری